اسلام آباد کو خطرہ، گھنٹیاں بج اٹھی۔ آزاد کشمیر اور بلوچستان میں بھارت ملوث ہے، سرکاری اعتراف۔ طالبان کی نئی شرائط، حکومت کی طرف سے پھر نہ۔ دہشت گردی بند کراؤ، جنگ بندی کرو، پھر بات ہوگی، سرکاری بیان۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر بجوتائی، NBC آن ایئر میں۔ آج کے بارے میں ہم جو بات کریں گے وہ پہلا مسئلہ ہمارا اسلام آباد کا۔ کل ہم نے بات کی تھی آپ سے کہ اسلام آباد میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، پارلیمنٹ کو خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، مرگلا ہلز کے بارے میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں کیا ہے، لیکن آج یہ بتایا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی کو کہ اسلام آباد خطرے میں۔ اسلام آباد نہیں، آزاد کشمیر، پنجاب اور بلوچستان بھی خطرے میں ہے، اور کہیں پر غیر ملکی قوتیں کام کر رہی ہیں، کہیں غیر ملکی قوتوں کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، کہیں اندرونی دشمن کام کر رہا ہے۔ یہ سب بات ہم کریں گے اپنے ماہرین سے، اپنے تجزیہ کاروں سے، اور ان سے بھی جو طالبانی کمیٹی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ یوسفزئی صاحب میرے ساتھ موجود رہیں گے۔ فی الحال میں بریک لوں گا، بریک کے بعد واپس آ کر بات شروع کروں گا اسلام آباد اور پنجاب سے۔ ویلکم بیک جی۔ ہم آج بات کریں گے اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، آزاد کشمیر کو لاحق خطرات سے۔ ہم یہ بات کریں گے کہ طالبان سے ہونے والے مذاکرات کہاں کھڑے ہیں۔ فی الوقت وہ کہیں نہیں کھڑے، اور یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ طالبان جنگ بندی کا اعلان کریں، دہشت گردی نہ ہونے کی یقین دہانی کریں، پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ لیکن اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم آئیں گے وزارت داخلہ کی اس رپورٹ کی طرف جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو پیش کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد انتہائی خطرناک شہر ہو چکا ہے، اور یہاں القاعدہ، تحریک طالبان اور لشکر جنگی کے سلیپر سیل موجود ہیں، یعنی وہ لوگ موجود ہیں جو خاموشی سے یہاں اپنا وقت گزار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے گا تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اسی طرح آزاد کشمیر اور بلوچستان میں بھارت دہشت گردی کر رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحدوں سے اسلحہ اور دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ سرحد پار دہشت گرد متحرک ہو چکے ہیں۔ آزاد کشمیر اور بلوچستان میں بھارت دہشت گردی کرا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں کلدم تنظیمیں، تحریک طالبان اور لشکر جنگی ایک بڑا خطرہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سندھ میں لشکر جنگی، القاعدہ اور ٹارگٹ کلرز گھات لگائے بیٹھے ہیں اور کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کی اس رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر میں بھی بھارت براہ راست کارروائی میں ملوث ہے، اور اس سیل کے DG کا کہنا یہ، طارق لودھی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں مشرقی اور مغربی سرحدوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سے اسلحہ پاکستان نہ آ سکے۔ انہوں نے ایک لمبی بریفنگ دی امن و امان کی صورتحال کے بارے میں، اور بتایا کہ دہشت گردی میں کون کون سے عوامل ملوث ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام آباد میں لشکر جنگی، القاعدہ اور تحریک طالبان اندرون خانہ بہت فعال ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں آج پتہ چلی۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی کہا گیا تھا، سوات کے آپریشن سے پہلے، کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ طالبان اسلام آباد کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور پشاور میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد مرگلا ہلز کی بہت بڑی ریکی ہوئی تھی، اور مرگلا ہلز میں تلاشی کا کام شروع ہوتا ہے، جس کے بعد سے آج تک مرگلا ہلز کے اوپر پوری توجہ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میجر طاہر اقبال صاحب، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ممتاز تجزیہ کار بھی ہیں، سیاستداں اور کیریئرس بھی ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سراج الحق صاحب۔ مولانا صاحب کا تعلق آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی اور خیبر پختونخوا حکومت سے ہے۔ میں ان دونوں حضرات سے بات کروں گا، بعد میں مجھے دوسرے لوگ بھی جوائن کریں گے۔ جناب طاہر اقبال صاحب، فرمائیے گا کہ آج جو کچھ انکشافات ہوئے، کیا یہ کوئی نئے انکشافات ہیں آپ کے لیے بھارت کا تعلق دہشت گردی میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما۔ چغتائی صاحب مہربانی مجھے بلانے کے لیے، اور جو بات آج سامنے آئی کہ مرغلہ خطرے میں ہے یا بھارت ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، شاید یہ پچھلے دنوں کی جو اسیسمنٹ ہوتی رہی ہے اس سارے کو ایکومولیٹ کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں کولیکشن اینڈ ڈسیمینیشن، جی شاید وہ کلیکشن ہوتی رہی، اس کو آج کولیٹ کر کے اور اس کو ڈسیمینیٹ کیا گیا، کمیٹی تک یہ بات پہنچائی گئی کہ یہ حالات ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلام آباد کو دیکھیں تو آج جیسے آپ نے خود کہا بھی کہ پہلے بھی 2-3 دفعہ اس طرح کی آوازیں آئیں کہ طالبان مرغلہ ہلز میں پھر رہے ہیں، اور وہاں پہ ساری سرچ کرنے کے بعد اور سارے سیکیورٹی میجر لینے کے بعد احساس ہوا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمیں خاموشی سے نہیں بیٹھنا، ہم نے اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے، اور شاید اس رپورٹ کے بعد یا اس رپورٹ سے پہلے بھی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی شاید زیادہ متحرک ہو گئی ہوں گی، اور ان کی آپس میں کوارڈینیشن پہلے سے بہت بہتر ہونی پڑے گی۔ شاید ہمیں اسلام آباد میں کچھ اس طرح کے 2-3 سیلز کھولنے پڑیں گے جہاں پہ امیڈیٹ انفارمیشن آئے اور اس کے اگینسٹ ہم ریئیکٹ کر سکیں۔ جی صاحب ایک منٹ میں بتا دوں آپ کو، صاحب میں بتا دوں آپ کو کہ آج اسلام آباد میں کارروائی ہوئی ہے اور تحریک طالبان کے 8 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، ان کا تعلق قاری شکیل گروپ سے۔ جی فرمائیے گا۔ جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم لوگوں کو سب کو، میں نیشنل قوم سب کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے ایریے میں کوئی انجانا آدمی پھرتا ہوا نظر آئے، کوئی نیا آدمی آپ سے آ کے گھر مانگ رہا ہو کرائے کے لیے، کوئی نئی پراپرٹی خریدنے کے لیے انجانا آدمی آئے، تو اس کی رپورٹ کریں اور بتائیں لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے میں کوئی انٹیلیجنس ہے، اس کو بتائیں کہ یہ شک ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ آیا ہوا ہے۔ یا جہاں پہ آپ کو کوئی انسرٹن ایکٹیویٹی نظر آتی ہے علاقے میں، وہ رپورٹ کریں۔ اور یہ آپ کی بات ہے کہ پہلے بھی دیکھیں باراکو میں جب عید سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ 12 نوجوان لڑکے پکڑے گئے جو تھرو کمپیوٹر سارا کام کر رہے تھے۔ اس طرح آج کل جو یہ ساری دہشت گردی ہے، اس کو لوگ ماڈرنائز بھی کریں اپنے طور پہ، اور اس کو ماڈرن طریقوں سے جو سسٹم اویلیبل ہیں ان کو استعمال کر کے، تاکہ وہ خود بہت سامنے نہ آئے اور دور دراز کمپیوٹرز کے ذریعے سے ان معاملات کا حل جو ہے وہ خود بخود جو ہے ایکسپلوزیو کرائیں اور تماشے کروائیں۔ لیکن گورنمنٹ آف پاکستان بہت سیریس ہے اور کر رہے ہیں، ہر چیز لگی ہوئی، گورنمنٹ نے اپنا سٹیک ہے، اور گورنمنٹ پاکستان آرم فورسز، آج بھی کسی نے کہا کہ جی وہ آرم فورسز اور گورنمنٹ سے خدا رہا ایسی باتیں مت کریں اس سچویشن میں۔ تو یہ آپ چیف آف آرمی سٹاف ان دونوں میں آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، اگر آن پیج نہ ہوتے تو شاید یہ ملاقاتیں سامنے نہ آتی۔ لہٰذا گورنمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ آرم فورسز سارے ایک پیج ہیں، اور اب میں سمجھتا ہوں نہ صرف آرم فورسز بلکہ اب تو آپ کی قوم پوری، پہلے تو بہت سارے ڈفرنسز تھے بیچ میں، کچھ کہہ رہے تھے جی ایکشن کریں، کچھ کہہ رہے تھے نہ کریں آپریشن، لیکن اب شاید یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ قوم ساری اس چیز پہ متفق ہو رہی ہے۔ نہیں میرا خیال ہے طاہر اقبال صاحب اختلاف رائے موجود ہے، میں جاؤں گا اختلاف رائے کرنے کے لیے مولانا ساجد الحق صاحب کے پاس۔ ساجد الحق صاحب بہت معتبر سیاسی رہنما بھی ہیں اور خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ بھی ہیں۔ جی سراج صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی باتیں میں نے سنی ہے اور آپ نے فرمایا کہ خطرات بہت زیادہ ہے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ مرکز میں بھی ایک جمہوری حکومت ہے اور صوبے میں بھی جمہوری حکومتیں قائم ہیں، اور عوام کے مشورے سے ہر وہ کام کریں گے جو ملک اور دھرتی اور قوم کی حفاظت کے لیے ضروری ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جس طرح کے اطلاعات پھیلائے جاتے ہیں یا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک خاص سائیکی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ سر یہ حکومت کی اپنی رپورٹ ہے، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بھی شاید کوئی پروگرام بنایا ہوگا، اس کے لیے ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہوگی۔ جس طرح ماضی میں بھی سوات آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے اسی طرح کے اطلاعات اور خطرات اور باتیں پھیلائی گئی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ خود سوات میں ایک فلم اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ فلم کیا ہے، جہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک خاتون کو پکڑا اور اس کو مار رہے ہیں اور اس کو درے مار رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا فلم سوات کی بجائے کابل میں بنایا گیا تھا، ایک این جی او نے اس کو ترتیب دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ڈرامے کا اسکرپٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 سال گزر گئے
اور جتنے واقعات حادثات ہوئے ہیں تو یہ یعنی ایکسیڈنٹ نہیں تھے بلکہ جس کا بھی ہے لیکن ایک ارنج شدہ پروگرام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کچھ ہوا ہے عراق میں کہ اس سے پہلے ایک واویلا یہ پھیلایا گیا کہ جناب یہاں ویپنز ہے اور کیمیکل ویپنز ہے اور بین الاقوامی دنیا نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا لیکن آج تک وہاں کوئی کیمیائی ویپنز تو لوگوں کو نہیں دکھائے کہ واقعی وہ ہے یا نہیں. ہم اپنے ملک پہ رہنا چاہیں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جناب طاہر اقبال صاحب کہ آج کی ایک رپورٹ کے مطابق جو پیش کی گئی ہے اے پی سی نے جب امن کا ڈول ڈالا تو اس وقت کہا گیا کہ امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات ہوں گے. اس کے بعد سے اب تک جو واقعات ہوئے ہیں اس میں 1264 افراد زخمی ہوئے ہیں. دہشت گردی کے واقعات میں 114 سیکورٹی کے افراد اور 38 پولیس والے شہید ہوئے ہیں. 5 ماہ میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں میں 308 عام شہری ہیں. زخمیوں میں 684 سویلین ہیں, 531 فوجی ہیں, 49 پولیس اہلکار ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہوا وہ 10 سپٹمبر 2013 کی اے پی سی کے بعد ہوا. اس میں ٹوٹل 467 افراد جہاں باق ہوئے شہید ہوئے. لیکن آج کی بات میں بتاؤں کہ جنگ بندی کی ایک مشروط پیشکش آج بھی موجود ہے جو طالبان کی طرف سے آئی ہے. جو طالبان نے کہا ہے کہ اگر بوری بند لاشیں ملنا بند ہو جائیں, اگر فوجیوں کو وزیرستان سے نکال لیا جائے تو وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں, لیکن سرکار اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو سناتا ہوں مولانا یوسف شاہ کی اور پھر سناؤں گا میں آپ کو رحیم اللہ صاحب کی بات چیت جو انہوں نے مجھ سے کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں یوسف شاہ صاحب اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. مسائل کا حل وہ بیٹھنے سے ہے, وہ مذاکرات سے ہے, وہ ٹیبل ٹاک سے ہے. مذاکرات میں 1.5 لاکھ پیدا ہونے جا رہا ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ پیدا ہو. ہم اس ملک کے قیام امن کے خواہاں ہیں. 17 تاریخ کو ہم کامیابی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے اور ہم سیز فائر, جز بندی کا, جنگ بندی کا اعلان کرنے جا رہے تھے کہ اچانک یہ حادثات جب سامنے آ گئے تو اس کی وجہ سے 1.5 لاکھ پیدا ہو گئی. ان مسائل کو ہم مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں, طاقت کے ذریعے سے نہیں, بندوق کے ذریعے سے نہیں. اب یہی بات چیت میں لے گیا جناب رحیم اللہ یوسفی صاحب کے پاس. ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں, سرکار کی کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جب جنگ بندی کی بات طے ہو چکی تھی, مولانا یوسف صاحب کہتے ہیں کہ 17 فروری کو وہ جنگ بندی کا اعلان کرنے والے تھے اور ساتھ ساتھ وہ شرائط پھر پیش کر رہے ہیں, نئی شرائط. تو اب اسٹیٹس کیا ہے مذاکرات کا؟ مذاکرات کس میں جانے والے ہیں اور کیا آپ شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. شرائط نہیں رکھنی چاہیے. جو بھی شکایت ہے, جو بھی گلہ ہے, جو بھی تجویز ہے وہ میرے خیال میں مذاکراتی کمیٹیوں کو پیش کرنا چاہیے, ان کے ذریعے بات ہونی چاہیے. اگر طالبان کی کوئی شکایتیں ہیں, الزامات ہیں, گلے ہیں, شکوے ہیں یا تجاویز ہیں تو وہ اپنی مذاکراتی کمیٹی کو پہنچائیں, پھر وہ ہم سے رابطہ کریں گے. اور جو ہمارے کوئی اس طرح کی بات ہے تو ہم وہ بھی ان تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے کہ بات کو آگے بڑھایا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت اور فوج جو ہے ان کے درمیان اس مسئلے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, مختلف خیالات ہوتے ہیں اور فوج کو اس سارے مسئلے کا بڑا تجربہ ہے. فوج نے مذاکرات بھی کیے, فوج نے امن معاہدے بھی کیے اور فوج نے جنگ بھی کی, اور فوج کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا. ڈیڈ لاک اگر ہے تو اس کی وجوہات ہیں اور ہم نے وجوہات بیان کر دی ہیں. مومند ایجنسی کا جو سانحہ ہوا 23 ایف سی کے اہلکاروں کو جو تحریک طالبان پاکستان مومند ایجنسی کی قید میں تھے, 3.5 سال سے تقریباً وہ قید میں تھے,
اور یہ جب بیان آیا کہ ان سب کو شہید کر دیا گیا ہے اور طالبان نے ذمہ داری بھی قبول کی، اور اس سے پہلے کراچی کا واقعہ ہوا، 13 پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے پر حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، تو اس سے تو حالات بہت ہی بگڑ گئے، اور پھر میرے خیال میں مذاکرات کو جاری رکھنا بڑا مشکل ہو گیا۔ معافی کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے تو اس واقعے کی تفصیلات چاہیے، وضاحتیں چاہیے کہ یہ اگر اتنے عرصے سے قید میں تھے تو ابھی یہ اچانک کیوں فیصلہ کر دیا گیا۔ ایسے وقت جب فائر بندی ہونے کی بات ہو رہی تھی، مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے، اچھے حالات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور دیکھیں ابھی جو طالبان بات کر رہے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار نہ ہو، حکومت ضمانت دے کہ قیدیوں کو نہیں مارا جائے گا، تو یہ تو ابھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ بات پہلے اگر کرتے اپنی کمیٹی کے ذریعے۔ اب تو طالبان نے کہا کہ جی ہم نے جو لوگ ہمارے قید تھے مارے گئے ان کا بدلہ لے لیا ہے، انتقام لے لیا ہے، ہم نے ایف سی کے اہلکار جو ہیں 23 ان کو مار دیا ہے اس لیے کہ ہمارے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی یہ سن رہے ہیں کہ جنگ بندی قریب تھی، ہونے والی تھی، یا یہ ہے کہ طالبان مذاکراتی کمیٹی کو طالبان شورا کا پیغام آ گیا تھا۔ دیکھیں اگر یہ اتنا بڑا ایک فیصلہ ہو چکا تھا تو یہ اس میں شاید کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی کہ اس کا اعلان کرتے، طالبان کی شورا اعلان کرتی، اور ہم نے تو کہا بھی تھا اپنی ایک میٹنگ میں جو ہماری طالبان کے مذاکرات کاروں سے ہوئی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کا اعلان طالبان کی مرکزی شورا کرے۔ مجھے بریک لینا ہے، لیکن بریک سے پہلے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جوائن کریں گے سینیٹر زاہد خان صاحب بھی بریک کے بعد۔ آپ نے سنا جناب یوسف زئی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ باتیں بہت بعد از وقت ہو رہی ہیں، وقت پہ باتیں نہیں کی گئیں، اور اب نئے نئے مطالبات آ رہے ہیں، نئی نئی شرائط آ رہی ہیں، اور ان کا یہی وجہ تھا کہ اب یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں، آپ جنگ بندی کریں، آپ دہشت گردی کے خلاف بات کریں، آپ یقین دلائیں کہ آنے والے وقت میں دہشت گردی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ طالبان نے محمد ایجنسی میں جو کچھ کیا یا اس کے باہر کنڑ میں جو کچھ کیا وہ ایک انتقامی کارروائی تھی، طالبان کہتے ہیں انتقامی کارروائی نہیں تھی، وہ رد عمل تھا۔ اب یہاں ایک فرق کرنا پڑے گا کہ رد عمل کیا ہوتا ہے اور انتقامی کارروائی کیا ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ یہ وہ موقع ہے جب امریکی سینٹ کام کے سربراہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بات چیت کی، خاصی اہم بات چیت ہوئی ہے، چونکا دینے والی بات چیت ہوئی ہے، لیکن میں واپس وہیں جاؤں گا کہ طالبان کی طرف سے ایک بار پھر جنگ بندی کی مشروط پیشکش ہوئی ہے، اور پیشکش یہ ہے کہ بوری بند لاشیں ملنا بند ہو جائیں اور حکومت کی افواج بلوچستان سے نکل آئیں اور واپس آ جائیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریاست ابھی اتنی بے بس نہیں ہوئی۔ مجھے بریک لینا، بریک کے بعد واپس آ کر میں اپنی گفتگو دوبارہ شروع کروں۔ گھنٹے لگاتار حفاظت ڈیٹول۔ جی ہم بات کر رہے تھے طالبان سے مذاکرات کے بارے میں، اور اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر زاہد خان صاحب نے، این پی کے ممتاز رہنما ہیں۔ دو میں اپڈیٹس آپ کو دے دوں۔ کراچی میں آج 12 kg کا ایک بم ناکارہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک کلسٹر کے اندر بنایا گیا تھا، اس کے اوپر سیمنٹ چڑھا دیا گیا تھا، اور سیمنٹ چڑھا کے اس کو سیمنٹ کے بلاک کی طرح رکھا گیا تھا۔ اس طرح کے بم کراچی میں پہلے پھٹ چکے ہیں، یہ موقع ہے کہ اس کو ناکارہ بنایا گیا۔ شمالی وزیرستان سے خبر ہے کہ میر علی میں ایک گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ میں جاؤں گا سینیٹر زاہد خان صاحب پاس۔ زاہد خان صاحب، طالبان کے جو معاملات ہیں، حکام کے جو معاملات ہیں، سرکار کے جو مذاکرات ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ معلق ہو گئے ہیں یا ابھی اپنی جگہ موجود ہیں؟ دیکھیں چوتائی صاحب، لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ڈیڈ لاک ہو گیا، اور یہ ابتدا سے جب یہ کمیٹی بن گئی تھی تو خدشات تھے، اور خدشات یہ تھے کہ جو کمیٹی حکومت کی بنی تھی وہ تو کہتے ہمارے پاس اختیارات ہے،
لیکن دوسری سائڈ کی جو کمیٹی بنی تھی اس میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو 5 نام تھے جی، اور وہ جو 5 نام پشاور سے چلے اسلام آباد تک 3 نام آ گئے، کیونکہ عمران خان بھی نکل گیا، پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا بندہ نکال دیا. لیکن یہاں سے جب چلے گئے وزیرستان تک جانے کے لیے تو ایک ممبر رہ گیا تھا، وہ بھی پروفیسر ابراہیم صاحب رہ گیا تھا. یہ یوسف شاہ صاحب تو خود انڈکٹ کیا گیا، یہ تو طالبان کی طرف سے تو نہیں آیا تھا، پتہ نہیں مولانا سمیع الحق صاحب نے ڈال دیا کس نے ڈال دیا. لیکن ایک چیز ہے، اور ابھی تک وہ کہہ رہے کہ جی ہم تو ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، تو ثالثی کے کردار میں اور جرگے میں فرق ہوتا ہے. میں ابھی سرگاہ صاحب کو سن رہے تھے، اس نے 2 باتیں کی. ایک تو اس نے ہمارے پاکستانی ایجنسی کے حوالہ ملایا عراق سے، امریکہ کی اس سے. تو امریکہ جو عراق میں کچھ کرنا چاہتا تھا اور یہاں پہ ہماری اپنی ایجنسیز اور اپنی ایجنسیز کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو آپ پولیٹیکل اس ملک کے اندر دیکھ رہے کہ کیا واقعات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے. کیا القاعدہ کے لوگ ہمارے شہروں سے نہیں پکڑے گئے؟ کیا ہمارے لاہور کے ہاسپٹلوں سے لوگ نہیں پکڑے گئے؟ تو یہ چیز تو ہے نا، یہاں پہ خطرات ہے. اس خطرات سے چشم پوشی کرنا میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے. دوسرا اس نے سواد کا حوالہ دیا، اور سواد کے حوالے میں آپ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس خاتون کی تصویر سے حالات نہیں بگڑے تھے. حالات تب بگڑے تھے کہ جب سواد کو اس نے قبضہ کیا، وہاں سے سارے لوگ نکل گئے، پھر بنیر پہ آ گئے. اور سراج الحق صاحب کی بھی میں ایک علاقے کے ہم رہنے والے ہیں، ہمارا ایک علاقہ میدان اس کو بھی انہیں قبضہ کر دیا. ادینزے ایک اس راستے میں جاتا ہے، اس کے ادھے سے بھی قبضہ ہو گیا تھا. اور جب بنیر پہ اٹیک کیا تو آپ نے بات کی، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی یہ تو بنیر پہنچ گئے اور 60 کلومیٹر کے پاس پہ اسلام آباد میں بھی آ جائے گا. تو وہ جو صورتحال تھی، وہ اس وقت کی اس سنگین صورتحال کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سمجھتے کہ بہتر تھا یا نہ کرتے ہوئے بھی کرنا پڑا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو ڈائلاگ چل رہی ہے یا جو ڈائلاگ کے نام پہ جو بات ہو رہی ہے، ابھی پہ دفعے پشاور میں واقعات ہو گئے، ابھی کل بھی ایک میجر کو مارا گیا. اس سے پہلے جو وہاں پہ ایک گھر کے اندر جا کے 9 لوگوں کو نکال کے مار دیا، اور اس سے ایف سی کی جو لوگوں کو شہید کیا گیا، اور وہ بھی کہتے کہ وہ خود کہتے کہ وہ کنڑ میں ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ افغانستان میں ہیں. تو صورتحال بہت گمبھیر ہے، اور اس گمبھیر صورتحال کے لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. لیکن ابھی تک میرے خیال میں ہم ایک پیج پہ نہیں آ سکتے ہیں. جس طرح سراج الحق صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی اپنا ایک رائے رکھتی ہے، پھر اسی طرح ان کے ساتھ عمران خان ہے وہ بھی اپنا رائے رکھتے ہیں. تو ابھی تک کوئی جب تک ایک پیج پہ ہم نہیں آئیں گے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں چوتھائی صاحب کہ اگر ہم ڈائلاگ کریں گے، جب افغانستان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ڈائلاگ نہیں کریں گے یہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر ہم آپریشن کریں گے اور جب تک ہم افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو آپریشن بھی آپ کا ناکام ہوگا. کیونکہ دیکھیں ابھی بھی آپ کی وہ لوگ جو آپ کی کہہ رہے کہ جو کنڑ میں ہم نے آپ کے بندے، جس کا یہ مطلب کہ وہ افغانستان میں ہیں، اور کل اگر ہم آپریشن کے لیے جاتے تو یہ لوگ جائے گا وہاں پہ. اور اسی طرح اگر ڈائلاگ ہو تو وہاں سے وہ اٹیک کر رہے. تو یہ دونوں تب ممکن ہے کیونکہ افغانستان کی برباد کرنے میں ہمارا ہاتھ ہے. افغانستان کو ہم نے برباد کیا تو ابھی ہمیں دونوں نے مل کر، کیونکہ وہ تو برباد ہو چکے اور ہم برباد ہو رہے ہیں، تو ہمیں مل کر اگر ایک پیج پہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کے ڈائلاگ بھی کامیاب ہو جائے گا، اور آپ کے آپریشن اگر ڈائلاگ نہیں ہو تو آپریشن بھی کامیاب ہو جائے گا. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ناممکنات ہے. جو صورتحال ہے، جو خدشات آج رپورٹ کمیٹی میں پیش کی، یہی خدشات ہمیں ہیں اور یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ. میں نے کہا سیدھا جناب سراج الحق صاحب کے پاس. سراج صاحب، زاہد خان صاحب کے خدشات آپ نے سن لیے. کہتے ہیں آپ دونوں ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، تو اس سوچ میں فرق تو ہوگا. کتنا فرق ہے آپ کی؟ میں اتفاق نہیں کرتا ہوں زاہد صاحب کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بھی امن چاہتے ہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں. تو یہ اتفاق جو تو ہو کہتے گیا نا ہیں کہ سوچ میں فرق ہے، طریقہ علاج میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن منزل ہدف ہمارا ایک ہے کہ ہمارے اس ملک میں امن قائم ہو جائے. صحیح. دیکھیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ افغانستان کے ساتھ ایک پیج پہ ہم آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو فورسز کا ساتھ دیا جائے. اب تو افغانستان میں نیٹو فورسز ہے، تو کیا پھر امریکہ کا ساتھ دیا جائے جو افغانستان میں موجود ہے؟ اس لیے یہ جو ان کا منطق ہے یہ تو ناقابل فہم ہے. میں ایک دو باتیں کر کے، ایک پشاور میں اس وقت میں ہوں اور خیبر پختونخوا کی ایک باسی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور اس پاکستانی کی حیثیت سے کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم بنایا ہے مرکزی حکومت نے، ہم ان سب کا احترام کرتے. وہ بہت لائق اور باصلاحیت لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے.
لیکن اس کی جگہ اگر اس میں مزید اضافہ کر لے اور ہمارے قبائلی علاقوں میں جو 9 بڑے اقوام ہیں اور وہ ایسے اقوام ہیں جن کے اپنے اپنے علاقوں میں اثرات ہے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوتا اور فروٹفل ہوتا اور نتیجہ خیز ہوتا. اب انہوں نے 1-2 ہمارے پیارے دوست ہیں، رحیم اللہ صاحب ہمارے پیارے دوست ہیں لیکن صحافی ہے، جناب عرفان صدیقی صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، صحافی ہے، رستم شاہ محمد صاحب ایک بیوروکریٹ ہے، یعنی ان کی تقوی، ان کی علم، ان کی صلاحیت اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جرگے جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود بھی پاورفل. میری بات آپ سنیں، شروع دن سے میرا یہ موقف تھا، ہمارا یہ موقف تھا کہ اس کمیٹی کو مینڈیٹ دیا جائے، اختیار دیا جائے، لیکن آپ کو علم میں ہے اس کا اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ کیا وہ اکوڑی خٹک آ جائے یا نہ آ جائے. کہتے ہیں کہ ہم کل آ رہے ہیں اور لوگ انتظار کرتے ہیں، لیکن اگلے مرحلہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اب تو ہم نہیں آ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اختیار کسی اور کے ساتھ ہے. پروفیسر ابراہیم نے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب دیکھیں، ابراہیم صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اتنا کام کر سکتے کہ ان کا پیغام ان تک پہنچائے اور ان کا پیغام ان تک پہنچائے. اور طالبان پہاڑی کی چوٹی پر ہے اور حکومت دامن میں ہے تو ایک مرکزی نقطے تک ان کو پہنچانا ہے. میں آپ کا پیغام لے کے جاتا ہوں طاہر اقبال صاحب کی طرف. جناب طاہر صاحب، یہ سب مذاکرہ آپ نے سنا، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں چغتائی صاحب، بات یہ ہے، میرے بھائی سراج اللہ کا میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ڈرامے کا سکرپٹ تیار ہو رہا ہے. آپ نے ابھی جو کیجولیٹیز کی لسٹ پڑھی، کیا یہ ڈرامے کے سکرپٹ کے حصے میں آتی ہے؟ میں نے تو یہ نہیں کہا. میں نے سوال کیا تھا برائے مہربانی میں ان سے اگری کرتا ہوں. میں ہمیشہ یہ بات پہلے بھی کہتا رہا ہوں، آج بھی کہتا رہا ہوں کہ لوکل لوگوں کا بیچ میں جب تک جرگا سسٹم ان سے بیٹھ کے بات نہیں ہوگی، لیکن جب آپ آگے چلیں گے، کوئی ڈسکشن ہوگی، کسی پوائنٹ پہ آپ آئیں گے، جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاس، آپ خود یہ کہہ رہے ہیں پاور پرائم منسٹر روز سے بات کر کے ان سے ڈسکشن کر کے ان کو بتا رہے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے ہونا ہے. پھر یہ کہتے ہیں پاور نہیں ہے، جاننے کے لیے اور آنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ کے 25 آدمیوں کو جو 4 سال سے ان کے پاس تھے، اس طرح کا ظلم کبھی کسی نے نہیں کیا، کسی مسلمان نے آج تک اس طرح کا ظلم نہیں کیا کہ ان کو وہاں گلے کاٹ کے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اس طرح کی کارروائیاں وہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی گورنمنٹ کو بھی کوئی ایکشن کرنا پڑے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں، یس طالبان کو چاہیے، اگر وہ جس طرح کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی کمیٹی کون سے اختیار دیے ہیں، ان کو چاہیے اختیار فول دیں اپنی کمیٹی کو. ہماری تو گورنمنٹ سامنے ڈائریکٹ بات کر رہی ہے آپ کے ساتھ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں بھی کہ ان کی کمیٹی سے کون بات کر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون کب بات کرتے ہیں. لہٰذا وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو رابطہ ہی نہیں ہوتا. تو طالبان کو خود سامنے آنا چاہیے، آ کے اگر چاہتے ہیں سنسیئرلی کہ ہم نے یہ معاملہ حل کرنا ہے، طالبان خود سامنے آئیں، کمیٹی کو نکالیں بیچ میں اور ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. سیکیورٹی اسپیکٹ جیسے آپ نے خود سنا، پیچھے چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا اور وہاں کے ایک منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر وہ حضرات یہاں آئیں، ہم ہر قسم کی سیکیورٹی دے کے ان سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کا جو فیوچر ہے اسی میں ہے کہ امن سے یہ معاملہ حل ہو جائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہمیں معاملات خراب ہوں اور ہمیں حملے کرنے پڑیں تو پھر ہمیں بھی اسی طرح. میں ایک بریک لوں گا اور بریک کے بعد واپس آ کر گفتگو کنکلوڈ کریں گے ہم تینوں. ویلکم بیک جی. ابھی گفتگو میں ذکر آیا گلے کاٹنے والی بات کا، اور یہ ذکر آیا کہ کس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے لاشوں کی اور مسلمانوں کی میتوں کی. اس بارے میں آج ہمارے وزیر اطلاعات کو بھی کچھ کہا اور صدمے کا اظہار کیا. انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ ریاست بے بس نہیں ہے، لوگ اچھی طرح سمجھ لیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس پوری صورتحال پر. شریعت لانے والے اس بات کا جواب دیں گے کہ شریعت میں قیدی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے. ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں اور پھر فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اس کام کو کیا. ہم جواب کے منتظر ہیں، جو وہ جواب دیں گے ہماری کمیٹی اس کے بارے میں
ہمیں آگاہ کریں گے، اس کے بعد ہم اس پر کوئی اگلا قدم جو ہے وہ اس کے بعد لیں گے ان کی طرف سے جواب آنے کے بعد۔ وزیر اعظم ہیں، ان کی شدید خواہش یہ ہے کہ ہم امن کی منزل پر بغیر خون خرابے کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے حاصل کر لیں۔ دشمن ملک نے بھی آپ کے قیدیوں کو اسی طرح سے رکھا جس طرح سے بین الاقوامی دنیا نے قیدی کو رکھنے کے جو قانون وضع کیے ہیں۔ سراج صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ وزیر اطلاعات نے جو گردن کاٹنے والی بات کی ہے اور جنیوا کنونشن والی بات کی ہے، وہ کتنی دل کو لگتی ہے؟ جی سراج صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ میں طاہر اقبال صاحب کے ساتھ جاؤں گا۔ طاہر صاحب، یہ آپ جو پہلے بات کر رہے تھے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی، کس طرح اب ممکن ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اس کی وضاحت کریں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھانے کی جو بات آپ نے کہی، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو شریعت کا پرچار کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے خود شریعت اپنے اوپر لاگو کرنی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس قوم کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے طرز زندگی کیا گزارنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے توسط سے آج آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کو بھی کہوں گا، خدا را یہ رپورٹ ایک آئی ہے کمیٹی میں، اس کو اتنی ہائپ مت کریٹ کریں کہ آپ ان کو جو طالبان ہیں یا جو لوگ ہم پہ حملہ کرنے چاہتے ہیں ہم سپر ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہوں یہاں پہ کہ وہ ابھی اسلام آباد میں آ گئے، یہ کر دیں گے۔ یس سر جی، خطرہ تو آپ کے پاس ہے، اللہ کے ورنہ فضل یہ سے رپورٹ آپ نہیں سیکورٹی آتی۔ ایجنسیز اور آپ کے عام فورسز طاہر چپ صاحب، نہیں ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ طاہر صاحب، میڈیا کو آپ نہ کہیں، یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کمیٹی میں اور اس کی رپورٹنگ ہماری ذمہ داری تھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کو اتنی رکھیں کہ جتنی آج بات ہوگی، خدا رہا اس کو بہت ہائپ نہ دے۔ میں جو یہ بات ضروری ہے کہ جو چیز سامنے آئی ہے قوم کے سامنے آنی چاہیے، لیکن جب ہم بہت زیادہ ہائپ کریٹ کریں گے تو بجائے اس کے کہ ہم اس معاملے کا کوئی حل نکالیں، ہم ان کو سپر ہیرو بنا کے شو کر رہے ہوں گے۔ اور اسی لیے ہمیں میں آپ سے سوال تھا، لائن ڈراپ ہو گئی تھی، میرا آپ سے سوال تھا کہ پرویز رشید صاحب نے گلا کاٹنے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ عالمی قوانین کے بھی خلاف ہے اور بھارت نے بھی ہمارے قیدیوں کا گلا نہیں کاٹا تھا۔ کس طرح کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، ان تمام واقعات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اس کا کوئی بھی یعنی پاکستانی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتے، اس کی مذمت کرتے، اس کی مخالفت کرتے۔ ہم بے انتہا افسوس، کاش یہ نہ ہوتے، لیکن میں اصولی بات یہ کہتا ہوں کہ یہ واقعات ہے اور اصل منزل ہمارا امن ہے۔ واقعات اگر ہوتے بھی ہے تو اس کو ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کو منع کرنے کے، ختم کرنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے، لیکن واقعات کو بیس بنا کر مذاکرات اور امن کے لیے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور میں پھر اپنی تجویز کو دہراؤں گا کہ یہ جو سرکار کی کمیٹی ہے یہ بہت اچھے لوگ ہیں اس میں، لیکن اس میں وسعت اور ہونی چاہیے، اور وہ تمام لوگوں کو جو قبائلی علاقوں میں مؤثر لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے سردار ملکان ہیں جن کے اپنے اپنے علاقوں میں ہولڈ ہے، وہ وہاں پہ شامل ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس طرح اگر بے بس کمیٹی ادھر جائے، جو آنے جانے کا بھی اس کے ساتھ اپنا ایک اختیار نہیں ہے، تو بے بس کمیٹی تو یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ اس میں قبائلی بزرگوں کو شامل کیا جائے تو یہ زیادہ پاورفل نظر آئے گا، زیادہ سنجیدہ نظر آئے گا۔ اور اسی طرح میرے ایک دوست نے جو تجویز پیش کی ہے کہ اگر طالبان کے وہ لوگ جو خود ان کے قیادت کر رہے ہیں وہ، اور ان کا سامنا ابھی ہوا نہیں ہے، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ابھی مذاکرات شروع ہی نہیں ہو گئے ہیں، اور یہ جو مولانا سمیع الحق صاحب کے زیر قیادت کمیٹی، ان کا کام تو یہی تھا کہ ان کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے۔ انہوں نے خود ایک وزٹ کیا تھا اور پھر سرکاری کمیٹی نے خواہش کی کہ ہمارے لیے بھی ماحول بنا لے۔ دوریاں بڑھ گئی ہیں، اور تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ منزل آئی نہیں ہے کہ یہ دونوں لوگ آپس میں یعنی بیٹھتے اور بات چیت کرتے، ابھی تو بالکل ابتدائی مراحل تھے، اور اسی میں ان واقعات کو بیس بنا کر بہت شکریہ امن کے سراج الحق صاحب، مذاکرات۔ بہت شکریہ طاہر اقبال صاحب۔ ہمارے پاس وقت کی تنگی کے باعث ہم اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا ہے ان مذاکرات کے بارے میں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا ہے، ابھی ناکام نہیں ہوئے۔ مذاکرات کو دونوں میں سے کسی نے بھی ناکام قرار نہیں دیا، کوئی شرط رکھ رہا ہے،
कोई शर्त को मुस्तरद कर रहा है। और उन्होंने साथ ही फिर हस्ब मामूल जो PTI में और GIF में इख्तलाफ होता है उसका जिक्र करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत पर तबसरा करते हुए शर्म आती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का जुमला कि अमन को एक और मौका दिया जाना चाहिए मशकूक है और इसका असल मकसद फौजी ऑपरेशन है। उन्होंने दुआ की कि खुदा करे मसाइल हल हो जाए, लोग एक दूसरे को समझ लें और अमन की तरफ आगे बढ़ें। मुफाहमत करने के लिए उनकी तजवीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुफाहमत करनी है तो सिर्फ तालिबान से बात ना की जाए, मुफाहमत करनी है तो उन तमाम लोगों से बात की जाए जो शिद्दत पसंद हैं, जो ज़्यादा शिद्दत से बात करते हैं, जो इंतहा पसंद हैं, यानी वो तमाम लोग जो वायलेंस कर रहे हैं। हुकूमत कमेटी के बारे में उनका भी एतराज़ है कि हुकूमत सियासी लोगों की है और मुज़ाकराती कमेटी में गैर सियासी लोग शामिल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका ये, और वो साथ में ये कहते हैं कि इस कमेटी को रीवैम्प किया जाए। शाहिदुल्लाह शाहिद का बयान हमारे पास आज भी आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए मुज़ाकराती अमल को संजीदगी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उनकी तलक़ीन ये है कि इस अमल को संजीदगी से आगे बढ़ाया जाए। पहले भी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं और बहुत जल्द मुज़ाकरात और कत्ल किए जाने वाले तालिबान के लोगों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और खुफिया इदारों की तरफ से तालिबान को कत्ल करने का मकसद अमन मुज़ाकरात को सबूताश करना है। फिर उन्होंने कहा, जब हुकूमत ने कहा कि आप वजाहत करें और सरजनिश करें लोगों की जिन लोगों ने मेमन एजेंसी में FC का कत्लेआम किया है, तो उन्होंने कहा कि मेमन एजेंसी का वाक़या तालिबान साथियों के कत्ल का रद्द-ए-अमल था और साथ साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रूट आउट के नाम पर तालिबान को निशाना बनाया जा रहा है। आज इसके साथ ही एक अहम वाक़या ये भी हुआ है कि पाकिस्तान में अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल लुइस जेम्स ऑस्टिन की मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ से और दीगर रहनुमाओं से। अहम दौरा है ये और ये पहली मुलाकात है इस नौयत की। पाकिस्तान ने तजवीज़ रखी है कि पाकिस्तान से फ़रार होने वाले लोग को गिरफ़्तार किया जाए अफ़गानिस्तान में, और साथ ही ये भी कुछ ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज अभी अफ़गानिस्तान से वापस ना जाए। इस बात पर तफ्तीश हो रही है, तहक़ीक़ हो रही है कि ये तजवीज़ किस अंदाज़ में रखी गई है और किस तरह इसको लिया गया है। लेकिन इत्तला ये है कि उन्होंने कहा है कि हम इस बारे में अमरीकी दिफाई हुक्काम से बातचीत करेंगे। हमने मुज़ाकरात के हवाले से कल एक सवाल रखा था अपने लोगों के सामने फेसबुक के ऊपर कि क्या तालिबानी कमेटी और सरकारी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। आज की सूरत हाल में 66% ने कहा है कि नहीं और 34% ने कहा है कि हाँ, ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। मुज़ाकरात के शुरू होने ना होने का इन्हिसार उन्हीं बातों पर है जिनका जिक्र परवेज़ रशीद साहब ने किया, जिनका जिक्र इसाक डार साहब ने किया, जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने किया और जिनका जिक्र दूसरे साहब ने किया, ख़ास तौर से जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने किया कि जंग बंदी के लिए पहले ऐलान कर दिया जाए कि जंग बंद है। साथ ही ये भी ऐलान किया जाए कि तालिबान उन तमाम लोगों की सरजनिश करेंगे, उनको रोकेंगे जो वायलेंस कर रहे हैं, जो टेरर फैला रहे हैं, जो तख़रीबकारी कर रहे हैं, जो बम धमाके कर रहे हैं और जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये यकीनन पहले भी बात हो सकती थी, ये अभी भी बात हो सकती है। और अगर तालिबान की तरफ से गैर मशरूत जंगबंदी की बात हो जाए तो सरकारी कमेटी इस पर गौर करेगी। ये हमें बताया गया है, हमें ये बताया गया है कि अगर तालिबान जंगबंदी को अपना लें तो हालात बेहतर हो सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। और इसी सिलसिले में ग़ालिबन आज वफाक़ी वज़ीर दाखिला मौलाना समीउल हक़ की टेलीफोन पर ये बात होगी। अपडेट देते रहेंगे आपको अब तक पर और प्रोग्रामों के अंदर। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। BBC On Air was brought to you by क्योंकि तेरे पास टेलीनॉर टॉक शॉक है जानी सच्ची यारे सब पे भारी and 24 घंटे लगातार हिफाजत डेटॉल। 24 घंटे लगातार हिफाजत डेटॉल। क्योंकि तेरे पास टेलीनॉर टॉक शॉक है जानी सच्ची